نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم. نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ مدینے والے کی عزت پر، نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ مدینے والے کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، حج اچھا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، آپ کے والد محترم عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی. آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن پر کچھ نظر ڈالنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے کے اندر طائف کے قریب ایک قبیلہ تھا جس کو بنو سعد کہا جاتا تھا. اس قبیلے کی عورتیں اس معنی میں بہت مشہور تھی کہ وہ بچوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کیا کرتی تھی. چنانچہ وہ مکے میں آتی اور وہاں سے سرداروں اور بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کو پرورش کے لیے لے جاتی، ان کو کھلی فضا کے اندر ان کی پرورش کرتی، اور جب وہ بچے 3 4 5 سال کے ہو جاتے دوبارہ ان کے ماؤں کے حوالے کر دیا کرتی تھی. اسی قبیلہ بنو سعد کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. کہتے ہیں کہ ان کے گھر کا معاملہ بڑا عجیب تھا. گھر میں جو بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، وہ دودھ نہیں دے سکتی تھی. سواری کے لیے جو اونٹنی تھی وہ بہت لاغر دبلی پتلی تھی، چل نہیں سکتی تھی. ایک سامان رکھنے کے لیے گدھا تھا، وہ بھی فرمایا کہ انتہائی درجہ لاغر تھا، اور گھر کے حالات انتہائی ناگفتہ بھی تھے. چنانچہ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں جب اپنے قبیلے سے نکلی تو حلیمہ سعدیہ بھی ساتھ تھی. اب باقی عورتوں کی جو اونٹنیاں تھیں وہ بڑی تکڑی تھی، وہ جلدی جلدی چلنے لگیں، اور جب حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی تھی وہ ذرا کمزور تھی، آہستہ آہستہ چلنے لگی. 2 3 مرتبہ تو ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ کا انتظار کیا، لیکن اس کے بعد یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ حلیمہ کی وجہ سے ہمارے سفر میں بھی تاخیر ہو جائے، وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر آگے نکل گئی. کہتے ہیں کہ وہ عورتیں گئی اور جا کر انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کے بچوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا. چنانچہ تمام کی تمام عورتوں میں سے ایک ایک کر کے ہر ایک عورت عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے گھر پہ آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی، اور جب پتہ چلتا کہ وہ یتیم ہے تو اللہ کے رسول کو دیکھتی بھی نہیں اور چھوڑ کے چلی جاتی کہ یتیم کی پرورش پہ ہمیں کیا ملنے والا ہے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ پتہ لگتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے کوئی عورت تیار نہیں ہے اور ہر عورت یہ سن کر چلی جاتی ہے کہ وہ یتیم ہے، تو ان کے دل پر انتہائی درجہ گراں گزرتا اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی. بی بی آمنہ اکثر یہ بات کہتی تھی کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرواتے، ان کے لیے نئے کپڑے لاتے اور ان کے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کر آتے. ارے میرے محترم عزیزوں، بی بی آمنہ یہ جانتی نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کھلونے آتے، آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دے گا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیر کے لیے معراج پر بلا کر اپنا دیدار کروائے گا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کی پوری دنیا کی شاہی عطا فرما دے گا. چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہنچی اور تحقیقات کی تو پتہ لگا سارے کے سارے بچے چلے گئے ہیں، ایک عبد المطلب کا پوتا ہے جو یتیم ہے، اس کو کسی نے نہیں لیا ہے. حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ چل کے ذرا دیکھ لیتے ہیں بچہ کیسا ہے، ویسے یتیم ہے، اس کے بدلے میں کچھ ملے گا نہیں، پہلے ہی گھر کے حالات بہت خراب ہیں. حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا چلو. کہتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں آرام فرما رہے تھے. منہ پر کپڑا تھا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھی وہ بند تھی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میری پہلی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو میری نظر جھپکنے نہ پائی تھی، جھپکنا چاہتی نہیں تھی. میں نے اتنا خوبصورت بچہ کبھی دیکھا نہیں تھا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ کے رسول نے آنکھیں کھولی اور مسکرائے. حلیمہ
حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ان کی ایک مسکراہٹ پہ حلیمہ اپنا دل وہیں ہار بیٹھی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگرچہ اس بچے کی پرورش پہ ہمیں کوئی مالی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن اس کی مسکراہٹ میرے دل کو بڑا سکون دیتی ہے۔ ان کے شوہر بھی اللہ والے تھے، کہنے لگے عسى اللہ ان يجعلنا فيه برکہ، ارے حلیمہ لے لے اس بچے کو، شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے برکت رکھی ہو۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عورتیں جو پہلے سے آ رہی تھی، ان تمام کی تمام عورتوں میں سے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیوں کیا کہ وہ محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کریں؟ علماء کرام نے اس کی دو وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی طبیعت کے اندر نرمی بہت تھی، حلم اور بردباری بہت تھی، برداشت بہت زیادہ تھا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے نا، مائیں ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی بات پر بچوں کو چماٹ مار دیا، دھکا دے دیا، گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا۔ حلیمہ سعدیہ کی طبیعت کے اندر حلم بہت زیادہ تھا، اور جہاں پرورش محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی ہو تو اس کے لیے انتخاب حلیمہ سعدیہ سے زیادہ اور کوئی بہتر ہو نہیں سکتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نظر تھی وہ فرمایا کہ اللہ کی ذات پر تھی، بلکہ اللہ کی ذات پر تھی، مخلوق سے ملنے والے پیسے پر نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور فرمایا آمنہ، آج تک حلیمہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حلیمہ تو گاؤں میں رہتی ہے، دیہات میں رہتی ہے، میں نے مکہ اور مدینہ دیکھا ہے، میں نے مکے اور مدینے میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کھڑے تھے، کہنے لگے او آمنہ، میں بلاد شام تک گیا ہوں، میں نے بلاد شام تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ میری چشم تخیل کہتی ہے میرے دوستوں کہ جبرائیل امین ہوتے تو یہ کہتے کہ جبرائیل امین نے پوری کائنات میں اتنا خوبصورت بچہ نہ دیکھا، اور میرا رب آسمان سے یہی کہتا اور میں نے پوری مخلوق کو پیدا کیا ہے، میں نے آج تک مخلوق میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اس لیے تو فرمایا کہ نازاں ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ کہیں کوئی عربی عاشق بنا تو کہنے لگا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، ارے میرے محبوب آپ کی تعریف کوئی کر دے، اس کا حق ادا کر دے، ممکن نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اس پوری کائنات میں آپ سے زیادہ اور کوئی بزرگ ہستی نہیں، اس سے زیادہ آپ کی شان میں اور کوئی الفاظ نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ میرے محترم عزیزو، اصولی بات ہے کہ جب بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو مائیں دعائیں دے کر رخصت کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح بچہ اسکول جائے یا مدرسے جائے تو ماں خدا حافظ کہتی ہے، دعائیں دیتی ہوئی رخصت کرتی ہے۔ یہ ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، تاریخ شاہد ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، کہاں؟ ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ ہاجرہ نے دعائیں دے کر بھیجا، جب فرمایا گئے تو اسماعیل، واپس آئے تو ذبیح اللہ بن کر واپس آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھے کہ فرعون کے خوف سے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر ڈالیں، ایک بکس میں ڈالا اور دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ تو گئے تو موسیٰ، لیکن جائے تو کلیم اللہ بن کر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جن کا نام شیبہ تھا، میں نے کل عرض کیا، ان کی والدہ سلمہ نے ان کے چچا مطلب کے ساتھ جب شیبہ کو بھیجا تو گئے تو شیبہ بن کے، لیکن جب آئے تو والی بیت اللہ بن کر آئے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بھی دعائیں دے کے رخصت کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج جا تو میرا محمد رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک دن آئے گا کہ محمد الرسول اللہ بن کر پوری دنیا میں چمکے گا۔ میرے محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے گود میں اٹھایا۔ اب اونٹنی پر بیٹھنے کا وقت آ گیا۔ ذرا عشق کو سچیے گا اور سنیے گا، سمجھیے گا کہ جانوروں کو میرے نبی سے کیسا عشق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں لیا، آگے ان کے شوہر سوار ہو گئے کہ میں اونٹنی کو چلاؤں گا، پیچھے حلیمہ سعدیہ لے کر بیٹھ گئی۔ اونٹنی نے کہا میں نے نہیں اٹھنا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے بڑی کوشش کی کہ اونٹنی اٹھ جائے، اونٹنی نے کہا میں نے نہیں اٹھنا۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نیچے اٹھے، اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی، پھر بٹھایا، پھر آگے سوار ہو گئے، پھر اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے یہ بات سوچی کہ شاید اونٹنی پر وزن کا کچھ معاملہ ہے، تو حلیمہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بیٹھ جا، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، شاید کہ کوئی وزن کا بیلنس ہو جائے تو اونٹنی اٹھ جائے۔ ارے میرے دوستوں، معاملہ وزن کا نہیں تھا، اس اونٹنی کو یہ بات برداشت نہیں تھی کہ محبوب کل جہاں رحمت للعالمین
سید الاولین والآخرین میری پیٹھ پر بیٹھے اور اسے کوئی بشر پیٹھ دے کر بیٹھ جائے، یہ اونٹنی کو منظور نہیں تھا۔ کہا اونٹنی کی جان نہیں کہ میرے محبوب کو میری پیٹھ کے اوپر پیٹھ دی جائے اور ایک قدم میں اٹھا لوں۔ کہتے حلیمہ سعدیہ جب اللہ کے رسول کو لے کر آگے بیٹھی اور ان کے شوہر پیچھے بیٹھے، اونٹنی جو اڑی اور ایسا دوڑنا شروع کیا کہ حلیمہ سعدیہ کی وہ سہیلیاں جو ان سے کئی گھنٹے پہلے سفر کے لیے نکل چکی تھی، اونٹنی ان کے برابر پہنچی اور آگے نکلنے لگی۔ ایک عورت نے آواز دی، او حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی؟ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا کہ حلیمہ نے سواری نہیں، سوار بدل دیا ہے۔ اس سوار کی برکت سے لاغر اونٹنیوں نے بھی چلنا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ میرے محترم عزیز و دوستو بزرگوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے آنگن کے اندر آئی، اللہ اکبر کبیرہ، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری وہ بکریاں کہ جن کے تھن سوکھ چکے تھے ان میں دودھ جاری ہو گیا، میری وہ اونٹنیاں جو لاغر تھی ان میں طاقت پیدا ہو گئی۔ اور فرمایا حدیث میں آتا ہے، حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ جب میں محبوب خدا کو لے کر قبیلہ بنو سعد کے اندر داخل ہوئی، قبیلہ بنو سعد کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں داخلے کے ساتھ ہی قبیلہ بنو سعد کے ہر گھر سے مشک کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ چنانچہ میرے محترم عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا سلسلہ چلا۔ ایک دن شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن تھی، کہنے لگی امی حلیمہ کو کہ امی جان میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیں بکریاں چرانے کے لیے۔ ماں نے کہا بیٹا ویسے ہی بکریاں تنگ کریں گی، اوپر سے محمد چھوٹا ہے، تو محمد کو سنبھالے گی صلی اللہ علیہ وسلم یا بکریوں کو سنبھالے گی؟ ارے کہا امی آپ نہیں جانتی، ایک تو میرے بھائی کو لے کر چلو تو ہر ایک اس کی تعریف کیا کرتا ہے، دوسرا میرے بھائی کو لے کر چلوں تو سخت دھوپ میں ایک بادل سایہ کر کے میرے ساتھ چلتا ہے، اور تیسرا امی جان جب میرا بھائی چلتا ہے میں کسی بکری کے پیچھے نہیں دوڑتی، میری بکریاں خود جلدی سے گھاس چڑھ کر وہاں آ جاتی ہیں جہاں میں بیٹھی ہوں، پھر میں اور میری بکریاں میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کو دیکھتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 3 یا 4 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ کو یہ خوف پیدا ہوا کہ اب محمد چلنے پھرنے لگا ہے، کوئی انہونا واقعہ نہ رونما ہو جائے۔ اس خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ان کی ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد فرما دیا۔ ذرا غور فرمائے میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر تھی والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا نے گود میں لیا، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، چاچا نے گود میں لیا، کچھ عرصے کے بعد چاچا بھی چلے گئے۔ ہر وہ رشتہ جو انسان کی زندگی کے گزارنے کے لیے سہارا بنتا ہے، ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے سہارے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو دنیا میں آ کر یہ تعلیم اور یہ تبلیغ کرنی تھی کہ لوگوں تمام سہاروں کی نفی کرو، ایک اللہ کے سہارے کے تلے آ جاؤ۔ لیکن لوگ جب یہ دیکھتے کہ یہ تو خود ایک سہارے سے پل کر چلا ہے تو کیسے سہاروں کی نفی کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم در یتیم بنا دیا کہ ایک ایک کر کے سب سہارے ہٹ گئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا کہ آج بھی 7 ارب مسلمان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، ارے اور تو اور باقی جو انگریز بھی ہیں وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نمبر کا نام پوری دنیا میں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول یتیم تھے، یتیموں سے بڑی محبت تھی۔ عید کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تیار ہو کر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرے، دیکھا تو چند بچے عید کے دن صبح صبح کھیل رہے تھے، سر پہ تیل لگا ہوا، آنکھوں میں سرما، نئے کپڑے، کھیل رہے ہیں۔ ایک بچہ ایک کونے پر بیٹھا ہوا، بالکل اس کا چہرہ جو ہے وہ اترا ہوا اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا بیٹا تم نہیں کھیلو گے؟ کہا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے کا یتیم بچہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے یا رسول اللہ، اس لیے میرے پاس نہ نیا جوڑا ہے، نہ سر پہ لگانے کا تیل، نہ آنکھوں میں لگانے کا سرما، میرے باپ کی یاد کے اندر میں اداس بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اللہ کے رسول کا دل بھر آیا، اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ یوں بیٹھ گئے جیسے ہم بچے کے سامنے بیٹھتے، حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اور کہا بیٹا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ محمد تیرا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے گھر لے گئے. امی عائشہ سے فرمایا عائشہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ. امی عائشہ اسے نہلانے لگی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اور فاطمہ سے کہو کہ حسن کا کوئی نیا لباس دے دیں, کیونکہ وہ بچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لباس لے آئے. اللہ کے رسول نے لباس پہنایا, تیل لگایا, آنکھوں میں سرما لگایا, ہاتھ پکڑ کے جب دروازے پر آئے تو فرمانے لگے اب تو یتیم تھوڑا ہی ہے, ارے تو محمد کا بیٹا ہے. اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اس کو بٹھا دیا اور اسی گلی سے گزرے جہاں وہ اداس بیٹھا تھا. وہ بچے جو اس کے ساتھ کھیلنے والے تھے دیکھ کر حیران ہوئے, کہنے لگے تو اللہ کے رسول کے کندھوں پر. کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا. میرے محترم عزیزوں, کتابوں میں لکھا ہے وہ جتنے بچے تھے ان کے دل سے چیخ نکلی کاش کہ ہم بھی یتیم ہوتے, ہم بھی یتیم ہوتے اور تیری طرح ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہوتے. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جب گئے تو جانے کے بعد وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا. اسے اٹھایا, اپنے پاس بٹھایا, کہا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ جا. اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یوں ہی صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا کہ لوگوں, جو کسی یتیم بچے کے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا. میرے محترم عزیز و دوستوں بزرگوں, یہ تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات, یہ تھی ان کی زندگی, اور اسی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے. اس لیے میرا اور آپ کا یہ جذبہ ہو کہ جب مجھے اور آپ کو موت آئے, موت کے بعد جب فرشتے میرا اور آپ کا دل چیریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا پائیں. جب میرا اور آپ کا دماغ کھولا جائے تو علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا پائے. میرا ہاتھ ٹٹولیں, میرے پاؤں ٹٹولیں, میری آنکھیں, میرے کان, میری زبان, میرا ناک ٹٹولے, ہر ایک عضو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا پائیں, اور اسی حال میں میں اور آپ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور کہیں میرے مولا تیرے رب کی, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. یہ جذبہ ہو میرے دوستوں, یہ عشق نبوی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تعلیمات ہونی چاہیے. ارے میرے محترم عزیزوں, جو ابھی ماں کے بطن میں ہو اور جس کی ماں پر بادل سایہ کر کے چلا جائے, ارے اگر اس کے سائے میں کوئی آ جائے, اس کی تعلیمات میں کوئی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے. اس لیے میرے دوستوں مجھے اور آپ کو یہ عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو محمدی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.